اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون قلب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں نے چینل علی ویر سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان تھا علی ویر کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ ان کی گندم خراب ہو گئی جس کو انہوں نے پڑولے سے نکال کر ہوا لگوائی۔ انہوں نے پہلے بھی اس گندم کو ہوا لگوائی تھی کیونکہ گندم کو پکھڑا لگ گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ پکھڑا گندم کو لگ جاتا ہے تو یہ بالکل اس کو آٹا بنا دیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اس گندم کو ہوا لگوائی تھی تو تقریباً ہاف آٹا بن چکا تھا، اور کل کی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ اس کو جب ہوا لگوائی گئی ہے تو گندم کے دانے اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، اور ان کے اندر اتنا زیادہ پکھڑا لگ گیا ہوا تھا کہ وہ پکھڑا ان کی دیواروں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا موٹا موٹا کیڑا ہے۔ اگر یہ اسی وقت اس کا علاج کر لیتے تو شاید گندم بچ جاتی، لیکن اب پکھڑے نے اس گندم کو اس طرح سے بنا دیا کہ بالکل آٹا تھا۔ چکی پر پچوانے کی ضرورت نہیں، یہ اسی کو چھاننی سے چھان کر روٹی بنا سکتے ہیں۔ ان کو سب معلوم ہے کہ اب اس میں آٹا باقی نہیں رہا، بلکہ وہ جو خول ہیں گندم کے اس کے اندر بھی پکھڑا بیٹھا ہوگا۔ ابھی انہوں نے ہوا لگوانے کے بعد دیکھا تو اس کو پھر انہوں نے اپنے جو وہ گٹو کہتے ہیں، توڑے جس کو ہم کہتے ہیں، ان گٹوؤں میں اس نے یہ سب وہ گندم بھر لی۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل بیکار ہے تو اس نے وہ شاہد ویر کو یا کسی کو کہا کہ آپ لوگ لے جائیں، کیونکہ اب وہ خول کھانے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اگر یہ لاسٹ ٹائم پہلے ان کو گندم دے دیتا تو اس وقت ابھی اس میں کچھ آٹا باقی تھا۔ اس وقت تو اس کیڑے نے اس کو بالکل پیس کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو اب پسوانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ چھاننی سے چھان کر آرام سے گھر میں روٹی پکا لیتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بالکل بیکار ہے تو اس بیچارے شاہد کو یا کسی اور کو دے دی۔ میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو دیکھ کر استعمال کیجئے، کہیں آپ کے بچے بیمار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف خول ہے اور اس کے اندر بہت کم گندم میں آٹا ہے، وہ دانے میں۔ اس لیے مجھے ان غریبوں کا اور ان کے بچوں کا خیال آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ بالکل توڑی کی طرح ہے، اور سب سے بڑی نقصان دہ چیز کہ یہ کیڑا ان خول کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس لیے پلیز بی کیئرفل۔ شاہد یا جو بھی کوئی اس گندم کو لے کر گیا ہے، ذرا پلیز خیال سے۔ معزز ناظرین، کبھی جب اس طرح آدمی ان کو اسی طرح بوری میں رکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو پکھڑا لگ گیا ہے اور یہ آٹا نہ خراب ہو، گندم خراب نہ ہو جائے، اس وقت ہم لوگ اس کو نکال کے اسی طرح اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کو گرم پانی، نیم گرم پانی سے اس کو دو کر گندم کو، پھر اس کو اچھی طرح ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا آٹا بنا سکتے ہیں، اگر ہاف ابھی بچ گئی ہو تو۔ لیکن کل جو انہوں نے کیا ہے اس میں آٹا جو ہے وہ کافی حد تک وہ پکھڑا کھا چکا ہے، بالکل پیس چکا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ فرش کیسے سفید ہے اور کیڑا کتنا موٹا موٹا دیواروں کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ یہ سب کس لیے ہوا ہے؟ کیونکہ علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ کے کسی چیز اور کاموں میں برکت نہیں، اور رحمتیں اور برکتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
جب رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو اور اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے جائیں تو ایسی چیزیں قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی ماں اور بہن سنورا کو اس گھر سے نکالا ہے، اس لیے یہ آٹا اور رزق علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا حصہ ہے۔ جب تک یہ اپنی والدہ کو نہیں لاتا تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ ایک قدرتی امر ہے۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے ان دونوں میاں بیوی کو مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ عرف ماچن، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، میرا چینل اور ناظرین، یہ سب لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک وسیلہ ہیں جو ہم آپ کو متنبہ کرتے ہیں آپ لوگ سنبھل جائیں، اس لیے کہ ہم لوگ آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ اکڑ انسان میں تب تک رہتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی منافقت کو چھوڑ کر اپنی ماں اور بہن کو اپنے گھر لے آؤ۔ معزز ناظرین، علی ویر کی بیوی حمیرہ منافقہ عرف ماچن، جس کو یہ منافقت وراثت میں ملی ہے، اور یہاں پر اگر انہوں نے احتیاط نہ کی تو یہ منافقت ان کی اپنی نسلوں میں منتقل ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی گندم علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا حصہ ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، پلیز سکپ نہ کیجیے اور غور سے سنیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قدرتی امر کیا ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان اور اس کی بیوی میں ان بن ہو گئی۔ وہ ان بن کیوں ہوئی؟ کہ بیوی اکثر اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی رہتی تھی کہ مجھے میکے جانا ہے، اور وہ اسے لے کر بھی جاتا تھا، لیکن اس دن اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا، جس پر اس نے کہا کہ ہر وقت صبح و شام تجھے میکے جانے کی پڑی رہتی ہے۔ ابھی ان کا یہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، یعنی اسی دوران ان کا ایک مہمان آ گیا۔ آدمی نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار آیا ہے، اس کے لیے کچھ کھانا بناؤ۔ بیوی نے غصے میں کہا، نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہاری مہمان کے لیے، جس پر وہ آدمی پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار نے سن لیا تو خام خواہ باتیں بنیں گی، لہٰذا وہ یہ بات کہہ کر خاموشی سے مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ سامنے والی خالہ بہت اچھی ہے، میں انہیں جا کر کہتا ہوں ایک مہمان کے لیے کھانا پکا دیں۔ چنانچہ وہ خالہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ خالہ جی، آپ مہربانی کر کے ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جس پر خالہ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کھانا بنا دیتی ہوں۔ اب اسے تسلی ہوگی کہ کوئی بات نہیں، مہمان کو کھانا مل جائے گا، جس سے میری عزت بچ جائے گی۔ جب وہ واپس مہمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، بھائی مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو۔ جس پر وہ آدمی پانی لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اندر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ جب کسان نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ کسان نے کہا، بابا معاف کیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ جس پر کسان کی بیوی نے کہا، آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جب میں نے غصے میں کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا نہ مہمان کے لیے، تو آپ خاموشی سے چلے گئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا
کہ لڑائی تو آپ کی اور میری ہے، اور یہ مہمان ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے سامنے ہمارا پول نہیں کھلنا چاہیے۔ اس لیے میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید برق آدمی بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت سہم گئی۔ اس آدمی نے کہا، اے خاتون، گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پریشان ہو، یہ آٹا تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب کیونکہ یہ آٹا ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے میں وہی آٹا لینے آیا ہوں، کیونکہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، تو یہ ہے قدرتی امر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے گھر میں یہ گندم، یہ رزق علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا چینل دیسی ولیج فوڈ زبردستی ان سے چھین کر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کے نام کیا۔ ان دونوں منافقوں نے ان کے منہ کا لقمہ چھین کر انہیں دربدر کر دیا۔ تو پھر یہ قدرتی امر اور قدرتی آزمائش ہے، ورنہ یہ لوگ کسان ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم سب لوگوں سے زیادہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گندم اور چاولوں کا ذخیرہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاک کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔